پوچھ لو پھر میں جواب. ہاں میڈم، شاندانہ گزار صاحبہ سہیل خان افریدی نے ابھی جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں عمران خان رہائی فورس کا اعلان کیا ہے. تو کیا عمران خان رہائی فورس عمران خان کو رہا کروانے میں کامیاب ہوگی پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ کو یاد ہے آج سے 7 دن پہلے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور اچکزئی صاحب نے جو اشاعیہ دیا تھا، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں تھیں، تمام جرنلسٹ بھی تھے، تمام صوبوں سے لوگ آئے تھے. وہاں پہ وہی فیصلہ ہوا کہ جب تک خان صاحب کی آنکھ اور ان کی صحت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم دھرنا دیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر. سر آپ کو یاد ہے ریڈ زون بلاک ہو گیا اور یہ دھرنا 3 حصوں میں ٹوٹ گیا. جمعے کی نماز کے قبل یہاں پہ پارلیمنٹ لاجز میں MNAs کو لاک کیا گیا، ان پہ جسمانی تشدد کیا گیا. اس طرح شفقت عوان کو اٹھا کے وہاں سے لے گئے. KP ہاؤس میں CM کی ٹیم لاک ہو گئی اور ہم یہاں لیڈرز کے ساتھ لاک ہو گئے. آپ سب نے پہلا دن تو دیکھا ہی ہمارا. اب آئندہ جو بھی ہمارا لاہ عمل ہوگا، جو بھی احتجاج ہوگا، سڑک بند کریں گے، گلیات بند کریں گے، جو بند کریں گے اس کے لیے ایک منظم طریقے سے ہونا ہوگا. کیونکہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسپونٹینیسلی PTI کے بچے پاکستان کے ہر طرف سے ورکرز آئے اور سڑکیں بند کی. ایسا ہوا کیونکہ لوگوں میں جوش تھا، لوگوں میں غصہ تھا. اور خان کے مطلب اگر میں کھل کے کہوں، لوگ تو نابینا بولتے، بٹ خان خود کے خدا نخواستہ اندھے ہونے کی بات لوگوں کے دلوں کو لگی تھی کہ ایک آنکھ میں وہ 85% ان کی بینائی چلی گئی ہے. اب جو آگے ہوگا ڈسپلن سے ہوگا. یہ فورس جو ہمارے خان صاحب کے چوزن 2 لیڈرز ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی، ان کو جواب دہ ہوگی. دھرنا سارا پاکستان میں کال ہوگا، یا ایک صوبے میں ہوگا، یا ایک سڑک میں ہوگا. فیصلہ اس کے ہمارے مشران یعنی ہمارے بزرگ، وہ لوگ جو عمران خان نے 5 مہینے سے ان کو پارٹی کا دھڑا سنبھال لیا ہے. خان ان کو صرف TTA پہ نہیں دیا، جو ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ خان نے ان سے کہا ہے کہ نیگوسیشنز کریں. کیا نیگوسیشنز کریں؟ آج رانا ثنا نے خود کہہ دیا ہے کہ خان کہتا ہے میں ڈیل نہیں کرتا، تو پھر کس سے کیا نیگوسیشن کرنی ہے؟ خان نے ان کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا ہے پارلیمان میں، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں. تو اب جو بھی لاہی عمل ہوگا مشاورت سے ہوگا. اور CM نے بھی کہہ دیا 2-3 پارلیمنٹری کمیٹی میٹنگز میں کہ میں عمران خان کا تابعدار ہوں، اور جو عمران خان کا حکم ہے وہ مجھ پہ لاگو ہے، نہ اس پہ لیفٹ نہ اس پہ رائٹ. اور ہم سب یہ کہتے ہیں. سہیل خان افریدی کے خلاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ PTI کے کچھ لوگ انہیں پارٹی سے جو CM شپ سے جو ہے وہ استعفیٰ دینے کی باتیں کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کی بھی ری لانچنگ ہو رہی ہے تقریباً، وہ بہت زیادہ بیانات دے رہے ہیں، سہیل خان افریدی کے اگینسٹ بھی جا رہے ہیں. تو کیا پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں ہے یہ؟ دیکھیں، علی ہمیشہ سے یہی کیریکٹر تھا، اس کی اپنی پرسنالٹی. وہ سہیل کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا. وہ چیف منسٹر رہ چکا ہے، وہ فیڈرل منسٹر رہ چکا ہے، وہ پروونشل منسٹر رہ چکا ہے. اس کے لیے اور کوئی پوزیشن ایسی ہے نہیں. اور وہ دوبارہ CM کی پوزیشن میں آئے گا کیوں؟ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ شیاطین، کل اچکزئی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی، کہتے ہیں اتنی بڑی پارٹی ہے، کروڑوں لوگوں کی پارٹی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ سارے فرشتے پیغمبر ہی آؤں گے؟ غلط بندہ نہیں گھس سکتا، غلط آدمی غلط بات نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کرے گا؟ اور جیلسی اور یہ کیا چیز ہے، کیا بولتے ہیں، منافقت. آئی ڈونٹ نو اردو میں جیلسی کو کیا بولتے ہیں، یہ بغض جلن. دیکھیں یہ تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوتا تھا، سورہ فلق و سورہ ناس اس کے لیے پھر قرآن میں نازل ہوئی تھی، ان کے سر میں درد ہو جاتا تھا. یہ تو دنیا کا ایک پرانا چکر ہے کہ بھئی میں نے خود پہ تو محنت نہیں کرنی، بٹ تو میں گرا کے رہوں گا. تو یہ اگر سہیل کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ تگڑا بچہ ہے، وہ سنبھال لے گا ہر چیز. ان سے حسد کر رہے ہیں، jealousy. نہیں یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس سے کہہ رہے کہ تم ریزائن کرو، آپ کے خلاف فیصلہ محفوظ ہو گیا تو ہو گیا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سہیل ایک ڈیسنٹ لڑکا ہے. سہیل کے آبائی گاؤں تیرا میں کیا کیا ان لوگوں نے، آپ نے دیکھا نہیں؟ اور جو پبلک پریشر آئے، پھر انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی ہم نے تو آپریشن کرنا نہیں تھا. یہاں فلور آف دا ہاؤس پہ کہتے جی ہم تو دھڑلے سے آپریشن کریں گے، اور 3 دن بعد وہ 3 بیٹھ کے کہتے جی ہم نے تو کہا ہی نہیں کہ آپریشن ہوگا. یہ ہوتا ہے عوام کا پریشر. انہوں نے سہیل کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا. 3 بچے فریز ہو گئے تیرا میں اس سردی میں آتے ہوئے. ان عورتوں کی بددعائیں آپ نے سنی تھی؟ کہتا ہے جو ہمارے ساتھ کر رہے جھولی اٹھا کے آپ کے بچوں کے ساتھ اللہ سے کرے. آپ کیوں پاکستانیوں کے مسلمانوں کی بددعاؤں کے مرتکب ہوتے ہو؟ ادھر فلسطین آپ کو بددعا دے رہے ہیں، ادھر پاکستانی مسلمان دے رہے ہیں، آپ جا کہاں رہے ہیں؟ اور نعوذ باللہ یہ مت سمجھیں کہ آج کل ٹیلی فون آ گیا ہے، TV آ گیا ہے تو اللہ بدل گیا. یہ وہی اللہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا تھا، ہمارے نبی پاک کے ساتھ کھڑا تھا. اللہ نہیں بدلا. آپ پہ ایسی اللہ کی بے آواز لاٹھی آئے گی، اب کئی کی نہیں رہوگے. تو اپنے اعمال بدلو، پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو تکلیف مت دو. پولیٹیکل پارٹی جو بھی ہو، حکومت جس کی بھی ہو، بٹ مسلمانوں پہ ظلم مت کرے. آپ کا کیا خیال ہے جو دھرنا کال آف ہوا ہے، صرف اور صرف اپنے رب کے اور اپنے رمضان کے احترام میں ہم نے کال آف کیا ہے؟ میڈم علیمہ خان سیاسی قیادت کے فیصلوں سے متفق ہوں گی؟ بیٹا دیکھو، اگر وہ سیاسی قیادت کے فیصلوں سے متفق ہوگی تو یہ ایک خوشائن بات ہوگی. لیکن اگر وہ اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس سے متفق نہیں ہوتی تو اس سے ان کے فیصلے نہیں بدلتے، کیونکہ وہ کریں گے جو ان کو عمران خان نے کہا ہے. میں بار بار کہتی ہوں
علیمہ خان ان کی بہنیں ضعیف ہے، غیر سیاسی ہیں، جذباتی ہیں، تکلیفیں گزاری ہیں، جیل گئی ہیں، نورین بی بی کا بیٹا ابھی تک جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو مطلب ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا ہم سب پہ فرض ہے. لیکن اگر کوئی ہمیں کہے گا کہ ہم عمران خان کے فیصلوں سے اختلاف کرتے ہیں، وہ جو بھی ہو ہمارے لیے خطا. عمران خان کی کسی فیصلے کو سائڈ پہ نہیں رکھا جا سکتا، وہ زندہ ہے. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ خان کی آنکھ بند ہو، میں اب روزے میں تو روزہ ہے، میں تو کسی کو بددعا نہیں دے سکتی، لیکن جو خان کا خیر خواہ نہیں ہے، جو خان کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے. اچھا میڈم، اڈیالہ کے باہر یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ قیادت کی جو ہے وہ کل ملاقات ہو جانی تھی، مگر علیمہ خانم کی جو کال تھی کل اڈیالہ کے باہر کی، وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہے قیادت کی ملاقات میں. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. بیٹا 5 مہینے سے کوئی نہ کوئی بہانہ چلتا ہی رہتا ہے. آج اس لیے نہیں ملے، آج اس لیے نہیں ملے، آج اس لیے نہیں ملے. ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بہانہ ہوتا ہے. شو اس واٹ یو میڈ آف نا. اگر آپ اتنے ہی تگڑے ہیں، تھرسڈے بھی آ رہا ہے پولیٹیکل لیڈرز کی میٹنگ، اچکزئی صاحب کی اور علامہ راجہ ناصر کی کروا دیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا. ثبوت دیں نا. بشرا بی بی کی فیملی کی میم ملاقات کروائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی باتیں نہیں کرتے اس لیے کروائی جا رہی ہے، تو علیمہ خان لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح ممکن ہے وہ سیاسی بات نہ کریں اور ملاقات؟ بیٹا آپ نے ایک سیاسی آدمی جیل میں رکھا ہوا ہے، تو جب اس کے لوگ آئیں گے وہ سیاسی بات نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ پاپڑ بیچیں گے. سیاسی بات تو کریں گے، وطن کے لیے تو بات کریں گے، پاکستان کے لیے تو بات کریں گے. لیکن میڈم جس طرح کل علیمہ خان نے اور ان کی بہنوں نے پریس کانفرنس کی، بڑی اگریسو تھی، بڑا ان کا ہارش رویہ تھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات بنتے بنتے دوبارہ سے بیک فٹ پہ چلی گئی ہے یا I'm not sure بیٹا. I can't be sure. I think وہ جو محسن نقوی صاحب نے ان کے بارے باتیں کہی ہیں وہ نامناسب تھی اور وہ اس سے دکھی ہوں گی، تو اس لیے انہوں نے ہارش جواب دیا. میم ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ جدوجہد کی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا. بیرسٹر گوہر بھی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ جو بھی بات ہوگی وہ نیگوسیشن سے ہوگی. تو پی ٹی آئی کی کچھ لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہی نیگوسیشن. بیٹا دیکھو یہ ہمیشہ ہوتا ہے، ایک نوجوان کی عادت ہوتی ہے، ایک بوڑھی کی عادت ہوتی ہے، ایک نیا پاکستان ہوتا ہے، ایک پرانا پاکستان ہوتا ہے. ٹھیک، تو نیچرلی کچھ مزاحمتی ہوگی، کچھ مفاہمتی ہوگی. اور یہ تو انگریزی کا ٹرم ہے ڈوز اینڈ ہاکس. تو ٹھیک ہے، ڈوز ہاکس ہونے میں کیا، دیکھو ہم موروثی نہیں ہیں، ہم پیپلز پارٹی نون لیگ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا. نو، خان کہے گا جو حکم ہے. خان نے لیڈر لگایا جگزئی کو، خان نے لیڈر لگایا علامہ راجہ ناصر، وہ جو کہیں گے سر آنکھوں. میڈم آپ پورے رمضان خاموشی رہے گی؟ ہم کب خاموش رہے ہیں بچے؟ مجھے بتاؤ. 25 مئی 2022 سے آج تک ہم خاموش رہے ہیں. جیلیں کاٹی ہیں، مارے کھائی ہیں، ہمارے حلقوں میں پولیس کو شہید کیا. کہ میرے حلقے میں تو ان کا خاص رحم ہے نا، ہر 2-3 ہفتے بعد ایک پولیس والے کو شہید کر دیتے، کیونکہ میرا تو معدنیات والا حلقہ ہے. ہم چپ نہیں کرتے، ہمیں رب نے اجازت دی ہے. اور دیکھو میں پبلک ریپرزینٹیو ہوں. کل میرا ایک کیس تھا، ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا، پیکا والا کیس تھا. جج مجھے کہتے ہیں، وہ جو گورنمنٹ کا وکیل تھا، اتنا ایک تو اللہ معافی دے، چلیے مزے کی بات بھی نکل آئی، شرشرا. آپ جب جھوٹ بولتے ہو نا، جھوٹ وہ بولے جو کوئی یقین کرے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ میں کسی جلسے میں سامنے نہ کھڑی ہوں؟ ہائی کورٹ میں پروٹیسٹ ہوتی ہے، جنگ لگا ہے، وہاں میں کھڑی ہوتی ہوں، یہاں ہوتی ہوں، اڈیالے ہوتی ہوں. اب کل وکیل بھائی کہ جی میڈم تو بھاگ گئی، میڈم تو بھاگ گئی. تو جج صاحب کہتے ہیں میڈم ذرا آگے آئیں. میں نے کہا سر میں ان کو نظر نہیں آ رہی. وہ الف نون والا ایک پروگرام ہوتا تھا، میں نے کہا جی ان کو ننّا نہیں نظر آ رہا، میں سامنے آپ کے کھڑی ہوں، میں پبلک ریپرزینٹیو ہوں، میں کہاں بھاگوں گی؟ آپ ایبسکانڈر ہیں. میں کہا میرے پاس یہ 50 تو میرے پاس ضمانتیں ہیں، میں کہاں گئی ہوں؟ نہیں آپ ایبسکانڈر ہیں آپ. میں نے کہا میں نواز شریف نہیں ہوں کہ میں بھاگ جاؤں. اوبیسلی جج کے سامنے تو ایسے نہیں کہہ سکتی تھی. پھر کہتا ہے آپ پٹیشنر ہیں. میں کہا جی میں پٹیشنر بھی ہوں، میں MNA بھی ہوں، میں پارلیمنٹیرین بھی ہوں، اور بولنا میرے حق کے علاوہ میرا فرض ہے. میں پاکستان کے لیے نہیں بولوں گی تو کون بولے گا؟ ہم ٹوٹل 336 MNAs، 333 MNAs اور 100 سینیٹرز. تو اگر ہم بھی بولنا چھوڑ دیں تو ایک گلی نکڑ پہ جو بیچارہ دکاندار بیٹھتا ہے وہ بولے گا؟ پاکستان کے لیے کون بولے گا؟ مجھے شوق تھا نا الیکشن لڑنے کا، میں تو بولوں گی. اچھا